مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے عزیز چھوڑے، بھوکے اور پیاسے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کو اپنا گھر، اپنا وطن اور اپنے عزیز چھوڑ کر صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا پڑی؟ السلام علیکم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان افروز سیریز کی آج ایپیسوڈ نمبر 10۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی، اور وہاں ایک عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا انصاف کیا جسے تاریخ آج تک یاد رکھتی ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کی فکر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کمزور مسلمان ان ظلموں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، تم وہاں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ کوئی آسانی پیدا فرما دے۔ یہ بادشاہ نجاشی تھا جو ایک عیسائی حکمران تھا اور اپنی انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ چنانچہ چند مسلمان رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلے اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے عمر بن عاص اور ایک دوسرے شخص کو نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس مکہ لایا جا سکے۔ قریش کے نمائندوں نے نجاشی سے کہا، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے مذہب کو بھی قبول نہیں کرتے، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے حقیقت پوچھی۔ اس وقت حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کی خوبصورت تعلیمات بیان کی۔ پھر انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ قرآن کی تلاوت سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے نمائندوں کو واپس بھیج دیا اور مسلمانوں کو مکمل حفاظت دی۔ ناظرین، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ مسلمان بے گھر تو ہوئے مگر اللہ نے ان کے لیے ایک محفوظ جگہ پیدا کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اور انصاف کرنے والا انسان چاہے کسی بھی مذہب سے ہو اللہ کے نزدیک عزت پاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے عظیم بہادروں نے اسلام قبول کیسے کیا اور ان کے مسلمان ہونے سے مکہ کا ماحول کیسے بدل گیا۔ تو اگلے ایپیسوڈ کو ضرور سنیے گا۔ اگر آپ کو سیرت نبوی میں تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے تو اس کا ریفرنس بتا دیتی ہوں، کتاب الرحیق المختوم، سیرت ابن ہشام، تاریخ الطبری، مسند احمد۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔